امریکہ نے ایٹمی جنگ کو روکا، ٹرمپ نے کہا، لیکن کچھ اور غلط ہو گیا۔ امریکہ کا اس انڈیا پاکستان کشیدگی سے کوئی تعلق نہیں تھا، کم از کم شروعات میں یہی کہا گیا، جیسا کہ ڈی جی وینس نے دعویٰ کیا، لیکن پھر سب کچھ بدل گیا۔ اچانک ٹرمپ نے مداخلت کی، بحران کو ختم کیا، فوری طور پر سیز فائر کا اعلان کیا، جس کے نتیجے میں بھارتی عالمی سطح پر شرمندہ ہوا بھارت اور اپنی ساکھ کھو بیٹھا۔ سوال یہ ہے کہ آخر غلط کیا ہوا؟ کچھ ایسا ہوا جس نے مغرب کو ہلا کر رکھ دیا، اور میرا ماننا ہے کہ وہ بڑی چیزیں ان کے لیے خطرہ بن گئیں۔ پہلی، چین کی فوجی ٹیکنالوجی نے دنیا میں تہلکہ مچا دیا۔ جب پاکستان نے چینی ساختہ PL-15 میزائل اور JF-17 بلاک 3 طیارے استعمال کر کے بھارتی رافیل طیارے کو مار گرایا تو چینی ڈیفنس اسٹاک میں دھماکہ ہو گیا۔ JF-17 اور J-10C بنانے والی کمپنی کے شیئر صرف 2 دن میں 36% بڑھ گئے۔ عالمی سرمایہ کاروں نے سمجھ لیا کہ چین کی ہتھیار سازی مغربی ٹیکنالوجی کے مقابلے میں میدان جنگ میں کامیاب ہو گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکی اور اسرائیلی اسلحہ ساز معاہدوں کو عالمی سطح پر خطرہ لاحق ہو گیا۔ یہ جنگ صرف پاکستان بمقابلہ بھارت نہیں تھی، یہ چینی بمقابلہ مغربی فوجی ٹیکنالوجی کی بھی جنگ تھی۔ پاکستان نے اپنی قریبی اتحادی چین کے لیے دنیا کو ایک لائیو ڈیمو دے دیا تھا، اور وہ کامیاب رہا تھا۔ دوسری طرف اسرائیل نے بھارت کی حمایت کی، اور بھارت نے پاکستانی اہداف کے خلاف اسرائیلی 77 ہیرپ ڈرونز کو استعمال کیا۔ یہ ڈرونز نہ صرف خبروں کی زینت بنے، بلکہ مسلمان دنیا میں اسرائیل مخالف جذبات کو بھی بھڑکایا گیا، خاص طور پر کشمیر اور پاکستان میں۔ یوں ایک پاک بھارت جنگ نے ایک اور رنگ پکڑا، ہندو یہودی اتحاد بمقابلہ مسلمان۔ یہ مغرب کے لیے دوہرا خطرہ تھا۔ چین کی فوجی طاقت دنیا کی توجہ حاصل کر گئی، اسرائیل کی ساکھ خطرے میں آ گئی، جسے امریکہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ دوسرا دھچکا امریکہ کو تب لگا جب پاکستان نے ایک چالاک قدم اٹھایا۔ وہ چالاک قدم اور خفیہ چال کیا تھی؟ اندرونی ذرائع کے مطابق پاکستان کے جنگی ہیڈ کوارٹر سے جان بوجھ کر ایک مخصوص میٹنگ کی تفصیل لیک کی گئی، جس میں یہ بحث کی گئی کہ چونکہ بھارت کو اسرائیل کی حمایت حاصل ہے، اس لیے پاکستان کو اسرائیل کے خلاف براہ راست اقدام کرنے کا حق حاصل ہے۔ یعنی پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہونے کے ناطے چین کے سائے میں اسرائیل کو ہدف بنانے کی بات کھلے عام کرنے لگا۔ یہ وہ ریڈ لائن تھی جس نے امریکہ کو ہلا کر رکھ دیا، اور امریکہ اس کو چھو تک نہیں سکتا تھا۔ انہیں فوری طور پر کشیدگی کم کرنی پڑی۔ یہی انہوں نے کیا، یہ کہتے ہوئے کہ دنیا کو ایٹمی جنگ نہیں چاہیے۔ تو پھر امریکہ نے سیز فائر کے فوراً بعد کیا کیا؟ جب دنیا کی توجہ سیز فائر اور سوشل میڈیا پر تھی، ایک اہم میٹنگ جنیوا میں ہوئی۔ اچانک امریکہ اور چین تجارتی مذاکرات میں بیٹھ گئے، اور صرف چند گھنٹوں میں امریکہ نے ٹیرف 140% سے ہٹا کر 30% کر دیا، اور چین نے ٹیرف 125% سے کم کر کے 10% کر دیا۔ $600 ارب کی تجارتی پابندیاں ختم ہو گئیں۔ اب آپ سمجھ گئے کہ کون جیتا اور کون ہارا۔ یہ سب کچھ اس لیے ممکن ہو سکا کیونکہ پاکستان نے میدان جنگ میں نہ صرف خود کو ثابت کیا، بلکہ عالمی طاقتوں کو بھی جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ پاکستان نے صرف ایک جنگ نہیں جیتی، اس نے دنیا کو یاد دلایا کہ وہ اب بھی میز پر موجود ہے، اور پاکستان کی موجودہ معاشی بحران کے باوجود پاکستان نے بھارت کے تمام دعووں کو شکست دے دی۔ یہ تو تھی پاکستان کی خفیہ چال جو پاکستان نے 10 مئی کو چلی تھی، 10 مئی 2025 کو۔ اب میں آپ کو اس طرف لے کے آنا چاہتا ہوں کہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر ہم کو اسرائیل کی جو مسلمان یہ خواہش کرتے ہیں کہ اسرائیل تباہ ہو جائے، اور اسرائیل مظالم کر رہا ہے اور اسرائیل ظلم کر رہا ہے، ان کو تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھنا پڑے گا۔ ان کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ جب حماس اپنی محدود ٹیکنالوجی کے باعث اسرائیل جیسے طاقتور ملک کے ساتھ جنگ لڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا، تو حماس کو دفاعی پالیسی اختیار کرنی چاہیے تھی۔ حماس کو اسرائیل کے اوپر حملہ آور نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جب حماس اسرائیل پر حملہ آور ہوا تو مسلم دنیا کے اندر چند نام نہاد جنونی مسلمانوں نے خوشی کے شادیانے بجائے، اور انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں مسلمان جیت گئے۔ لیکن آج جب لاشوں کی طرف دیکھا جائے
60,000 لوگوں کی طرف دیکھا جائے جو لاشوں میں بدل گئے ہیں، 14,000 بھوکے تڑپتے بچوں کی طرف دیکھا جائے، بزرگ مائیں علیحدہ، اور ہسپتالوں کی طرف دیکھا جائے جو تباہ و برباد ہو چکے ہیں، جو مٹی کا ڈھیر بن چکے ہیں، تو یہ سمجھ آتا ہے کہ یہ وہ خوشی کے شادیانے عارضی تھے، اور بالکل ہرگز اسلام بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ جب تک آپ دشمن کا مقابلہ اس کے برابر آ کر کرنے کی صلاحیت نہ رکھتے ہوں تو اس وقت ان سے پنگا نہیں لینا چاہیے۔ اس کا بے تحاشا نقصان ہوتا ہے، جو نقصان اس وقت غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کو ہو چکا ہے، اور اب حماس کیا کر سکتی ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اس لیے اگر اسرائیل کو تباہی کے دہانے پر لانے کا خواہش اور جذبہ پیدا ہوتا ہے مسلمانوں کے دلوں کے اندر، تو مسلمانوں کو یہ سوچ اور سمجھ اور یقین کر لینا چاہیے کہ کبھی دعاؤں کے ساتھ دشمن کی ٹینکوں اور توپوں میں کیڑے نہیں پڑتے، ان کے جہاز بد دعاؤں سے تباہ نہیں ہوتے، بلکہ انہی کے میدان میں آ کر تباہی کے دہانے پر لایا جا سکتا ہے اور شکست دی جا سکتی ہے۔ یعنی کہ صرف ٹیکنالوجی کا توڑ ٹیکنالوجی ہے۔ ہمیں تعلیم کے میدان میں آگے بڑھنا ہے، ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے بڑھنا ہے تاکہ ہم کفار کو شکست دے سکیں۔ آپ یقین کیجئے پاکستان کے پاس یہ جدید ٹیکنالوجی موجود نہ ہوتی تو پاکستان کبھی بھی کافر کو شکست نہیں دے سکتا تھا، ہندوستان اور بھارت کو شکست نہیں دے سکتا تھا۔ یہی ایک حقیقت ہے جس حقیقت کے تناظر میں اللہ تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ تم اپنے ہتھیار اور گھوڑے تیار رکھو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرے اس ویلاگ میں یہ بات کی سمجھ آئی ہوگی کہ اگر آپ نے دشمن کا مقابلہ کرنا ہے، اللہ کی مدد و نصرت کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے گھوڑے اور اپنے ہتھیار بھی تیار رکھنے پڑیں گے۔ آپ کو جدید ٹیکنالوجی میں آگے جانا پڑے گا، اسپیس ٹیکنالوجی میں آگے جانا پڑے گا، آپ کو خلائی ٹیکنالوجی کے میں آگے جانا پڑے گا، نیوکلیر ٹیکنالوجی میں، ڈرون ٹیکنالوجی میں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ٹیکنالوجی میں، ہر طرح کی تعلیمی ٹیکنالوجی کا مقابلہ تعلیم ہی سے ممکن ہے۔ دشمن کو بد دعائیں دے کر آپ نہیں ہرا سکتے، بد دعائیں دے کر کوئی بھی نہیں ہرا سکتا۔ اگر بد دعائیں دے کر ہرایا جا سکتا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی غزوہ میں شرکت نہ کرتے، ایک ہی بد دعا سے ملیا میٹ کر دیتے، سارے جہان کو پھونک دیتے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سردار الانبیاء ہونے کے باوجود آپ نے جہاد کیا، آپ نے اپنے گھوڑے تیار کیے، آپ نے ہتھیار تیار کیے، مسلمانوں کو تیار کیا۔ اس لیے حالانکہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول تھے، اور بدر کے علاوہ آپ کو معلوم ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، وہ ایک مثال اللہ تعالیٰ نے قائم کرنی تھی۔ اس کے علاوہ ہر میدان جنگ میں مسلمانوں نے اپنے زور بازو سے فتح حاصل کی، اور خالد بن ولید تک، اور دنیا کو پوری دنیا پر قبضہ کرنے تک، آدھی دنیا تک، اور 1250 سال مسلمانوں کی حکمرانی قائم ہونے کا راز ہی یہ تھا کہ وہ وقت کے ساتھ چلتے رہے۔ جب خلافت عثمانیہ وقت کے ساتھ نہ چلی، جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں پیچھے رہ گئی، تو خلافت عثمانیہ ختم ہو گئی۔ دنیا اس بات کو جانتی ہے۔ اس لیے خدارا یہ جذبات میں آ کر مسلمانوں کو قتل عام نہ کروایا کریں، جذبات میں آ کر حماس جیسے حملے اور ان کی تائید نہ کیا کریں۔ آپ مہربانی فرما کر اللہ تعالیٰ کے واسطے تعلیم پر توجہ دیں، ٹیکنالوجی پر توجہ دیں، معاشت پر توجہ دیں، معیشت پر توجہ دے کر معاشی ترقی پر توجہ دیں۔ جب آپ معاشی میدان میں مضبوط ہوں گے، خلافت عثمانیہ کی طرح قرضوں پر نہیں اتر آئیں گے، تو دنیا آپ کا احترام کرے گی۔ جزاک اللہ خیرہ۔ میرا یہ ویلاگ اگر آپ کو اچھا لگا ہے اس کو شیئر فرما دیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی تاکہ میرا چینل بھی مونیٹائز ہو سکے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔